والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم ومسلمۃ تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بہن. معزز حاضرین و خواتین، اللہ کے فضل اور کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کا آج یہ دوسرا درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے 4 مسائل جن کا سیکھنا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر استطاعت بھر واجب ہے، ضروری ہے، اس کو سنا تھا. آج کے درس میں انہی باتوں کا تتمہ اور وہ جو 3 مسائل ہم پڑھنے والے ہیں اس کی تمہید کے طور پر 3 باتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم، تم علم حاصل کرو، جان لو، رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ ان 3 مسائل کا علم سیکھے، والعمل بہن، اور ان پر عمل کرے. اگر آپ یہ مسائل جانتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ یہ مسائل اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بیوی کو سکھائیں، اور والدین نہیں جانتے ہیں تو ان کو سکھائیں. اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ پر یہ انتظام کرنے والوں کا احسان ہے کہ آپ اس طرح کے دروس میں شرکت کر کے خود حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی لا کر کے اس کا علم دیں، ورنہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا. 3 باتوں میں سب سے پہلی بات جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فرماتے ہیں: الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. ان باتوں کا جاننا، وہ جو 3 باتیں ہیں ان میں پہلی بات یہی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو خالق ماننا، ورزقنا، اور اللہ نے ہمیں رزق دیا. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اب جب اللہ ہمیں پیدا کیا اور اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہے، یہ ایسے ہی بیکار میں نہیں ہو رہا ہے. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اللہ نے ہمیں مہمل یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ پیدا کیا. تو ہم کمزور ہیں اپنے وجود میں، زندہ رہنے میں، دنیا میں آنے میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں. اور جو کمزور ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا سبب کس کو بنایا؟ والدین کو بنایا. والدین ہمارے معبود یا ہمارے رب یا ہمارے پیدا کرنے والے نہیں، والدین بس سبب ہیں. مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو قومیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں عبادت کے لیے معبود بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انہیں جنم دیا. اگر والدین پیدا کرنے کا اختیار رکھتے تو آپ بتائیے کسی کا بچہ کالا ہوتا، کسی کا بچہ لنگڑا، کسی کا بچہ گونگا. یعنی والدین اگر پیدا کرنے والے ہوتے تو اپنے بچے کو بغیر کسی عیب کے صحیح سالم تندرست توانا اٹھا کھٹا پیدا کرتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اختیار والدین کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بچہ لنگڑا پیدا ہو، آزمائش کے لیے بچہ لنگڑا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ بتاتا ہے کہ پیدا کرنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ورزقنا، اور ہمارا رزق کس کے ذمے ہے؟ ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو کچھ ضروری غذا ہے، جو لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟
اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. دنیا میں چلنے والے جتنے بھی انسان ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حیوانات ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان تمام کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. پوری مخلوق، پوری دنیا مل کر کے بھی سمندر میں جتنی مخلوق ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سارا پیسہ، ساری دولت لگا دے، تب مخلوق جو سمندر میں اللہ نے پیدا کی ہے انہیں بھی کھانا نہیں کھلا سکتے، اور انہیں پتا بھی نہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے. تو ان تمام کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ہمیشہ کسی کے بھی ذریعے، کسی دوست کے ذریعے، کسی پارٹنر کے ذریعے یا کسی اونر کے ذریعے آپ کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچ گیا، آپ اس سے کما کر کے گھر لے لیے، آپ اس سے کما کر کے سواری لے لیے، آپ وہاں کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ کما لیے، اس کے باوجود ہم نسبت وہ رزق ہے کس کی طرف کریں گے؟ اللہ کی طرف. کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اللہ رب العالمین ایک لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے نا، اس کے لیے آسمان کو بھی حرکت میں لاتا ہے، بارش ہوتی، اور زمین کو بھی حرکت لاتا ہے کہ اس سے اناج اگتا ہے، تب جا کر کے ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے. ایک لقمے کے لیے اللہ زمین کو بھی آسمان کو بھی حرکت میں لاتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے. وہ رزق کے لیے کسی انسان کا اپنے آپ کو محتاج بنا دیتا ہے اور اس کی ایسی تعریف کرتا ہے جو جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اب سوچو، پیدا ہونا اور اشرف المخلوقات انسان بننا اللہ کی نعمت ہے، اور رزق پانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جب اللہ ان تمام نعمتوں کو ہم کو دے تو کیا ان نعمتوں کے متعلق اللہ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا؟ پوچھے گا نہیں؟ کیا اللہ ایسے ہی نعمتیں دے رہا ہے، کھاؤ پیو اور مر کر کے چلے جاؤ، قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا؟ ایسا نہیں. وہی فرما رہے مؤلف رحمہ اللہ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا. اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. دنیا میں آنے کا میرا بھی آپ کا بھی ایک مقصد ہے، اور جو اس مقصد سے جتنا جڑا ہے اللہ کے پاس وہ شخص اتنا ہی عظیم ہے. ایک شخص اللہ رب العالمین جو دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اس کی عبادت کرنا، اگر اس مقصد سے انسان غافل ہے، اللہ کے نزدیک جانور سے بدتر ہے. اس لیے کہ جانوروں سے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ رہی ہے اور تسبیح بھی کر رہی ہے. مخلوق جس کے پاس عقل نہیں، اس کے اندر اتنا شعور ہے، لیکن انسان جس کے پاس اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، یہ سب کچھ دینے کے باوجود اگر انسان ایسا سمجھے اور مقصد کو بھول جائے، وہ انسان کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے. اس کا جینا مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں. ایک آدمی ہے جو اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو چھوڑ کر کے کسی باہر ملک، سعودی یا کویت یا دبئی یا کہیں پر کمانے کے لیے جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد اس کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمائے گا، کما کر کے کیا کرے گا؟ گھر بھیجے گا. یہاں پر اس کا قرض بھی ہے، بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے، بچوں کی فیس بھی ہے، گھر کا کرایہ بھی ہے، اور والدین کو بھی دیکھنا ہے. اس مقصد کے لیے وہ کہاں گیا ہے؟ کمانے کے لیے گیا ہے. اب وہ شخص وہاں جا کر کے وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے کچھ یاد نہیں، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کا، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا اس سے کوئی خیال نہیں. وہاں جا کر کے وہ شخص کیا مقصد بھول گیا. اب یہاں رہنے والے ماں باپ کو، والدین کو، بیوی بچوں کو اس کے جینے مرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. اس لیے کہ وہ انہیں بھول گیا، نہ انہیں ضروریات کے لیے خرچ بیچتا ہے نہ کچھ. اب وہ وہاں جیے یا مر جائے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب انسان دنیا میں دنیا کا مقصد بھول جائے تو اس کی کوئی اوقات نہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا، ہم اس مقصد کو بھول جائیں تو اللہ کے پاس ہماری کیا اوقات ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ انعام میں کہا انسان مقصد کو بھولتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. ایک موقع پر اگر مقصد سے جڑ جاتا ہے تو اللہ نے انسان کو کعبۃ اللہ سے بھی عظیم قرار دیا. اللہ کے نبی نے کہا ایک انسان کا مقام، مرتبہ اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کے. یہ فرق آتا کہاں سے؟ مقصد سے جڑنے سے. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا. اللہ نے ہمیں ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے.
کوئی بھی انسان اگر دنیا میں یہ سمجھتا ہے ایک معمولی تنکا ایک پتھر یہ بھی ایسا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں دنیا میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ اسے کفر تک پہنچا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ایک معمولی کنکر بھی پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو مقصد کے تحت پیدا کیا۔ آگے فرماتے ہیں بل ارسل الینا رسولا، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انبیاء کا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء آتے ہیں، امت کو سمجھاتے ہیں، وہ اپنا مقصد بھول گئے ہیں تو مقصد انہیں یاد دلاتے ہیں۔ آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی نے علماء کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، پھر تابعین آئے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ علماء آئیں گے، آپ کو آپ کا مقصد یاد دلاتے رہیں گے اور خود بھی اپنا مقصد یاد کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے، ومن عصاہ دخل النار، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جنت میں چلے جائیں یا نافرمانی کر کے، خواہشات کو پورا کر کے دنیا میں ایک بے مقصد جانوروں کی طرح زندگی گزار کر چلے جائیں اور وہاں کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں۔ دونوں راستے ہمارے سامنے واضح ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں۔ ابھی جو بات ہم سنیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اس میں فرعون پر جو عذاب آیا اس کی ایک مثال پیش کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی دعوت پا کر اگر کفار عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ غرق ہوں گے۔ اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا، اور اللہ رب العالمین نے مزید احسان یہ کیا، رسولوں کو بھیجا جو ہم یہ مقصد اپنا یاد دلاتے رہیں گے تاکہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بن کر کے کہاں چلے جائیں؟ جنت میں چلے جائیں۔ تو تین مسائل میں آج کے جو ہیں وہ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا۔ دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں الثانیہ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ رب العالمین کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہر وہ کام یا اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو یا پھر نیت سے ہو، یہ تمام اعمال صرف کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت میں اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے نبی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ کسی رسول کو شریک کرے، ولا ملک مقرب، یا کسی قریبی فرشتے کو شریک کریں، یا ان کے علاوہ کسی کو بھی شریک کریں، اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ کی غیرت کیا؟ ہم بھی غیرت والے ہیں نا۔ ہماری غیرت کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عورت بے پردہ باہر جائے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بیوی کو کوئی اور دیکھے، ہماری ماں کو، ہماری بیٹی کو کوئی اور مرد دیکھے، ہم گوارا نہیں کرتے، یہ ہماری غیرت۔ جب ہمارے اندر اتنی غیرت ہے تو اللہ کے اندر کتنی غیرت ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ اب اللہ غیرت میں آ کر کے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنی غیرت کے لیے حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ ہم اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نماز میں کسی کو شریک نہ کریں، صدقہ و خیرات میں کسی کو شریک نہ کریں، روزے میں کسی کو شریک نہ کریں، سجدے میں کسی کو شریک نہ کریں۔ الغرض جتنی بھی عبادتیں ہیں، آگے مزید تفصیل آئے گی، اس ایک عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہ کریں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی کی دلیل دیتے ہوئے اللہ کے نبی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد تمام کی تمام، یعنی تمام مساجد للہ، اللہ کے لیے۔ مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی اس مسجد میں دین کے کام کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ مسجد کا انتظام، مسجد کا نظام صحیح سے چلے، پاکی صفائی ہو، لوگ سکون کے ساتھ عبادت کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں سے کام لیتا ہے، لیکن یہ ہے گھر کس کا؟ اللہ کا۔ تو ہم اس گھر میں کیا کریں؟
فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے اس گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کریں۔ دعا دو طرح کی، ایک دعا کا خاص معنی دعائے مسئلہ، یعنی اللہ کے سامنے بندے کا ایک مسئلے کو رکھنا کہ اے اللہ میری یہ پریشانی ہے تو اس مسئلے کو حل فرما، اے اللہ میں اس مصیبت سے جونج رہا ہوں تو اسے دور فرما، اے اللہ اس طرح کے مسائل ہیں تو انہیں حل فرما۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ۔ دعا کی عبادت کی دو قسمیں، ایک دعائے مسئلہ، انسان اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ اللہ کو پکارنے کا ایک خاص معنی ہے۔ تو ہم اس خاص معنی میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کریں گے نہیں کریں گے۔ اور عبادت کا ایک عام معنی کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی جملہ عبادتیں، تمام عبادتوں میں نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک بندہ اللہ کو پکارتا ہے، عبادت ہے۔ تو اس عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بطور خاص ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہ پکاریں۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نفل کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں کس کے لیے آتے ہیں؟ جب ہم یہ سارے کام مسجد میں اللہ کے لیے کرتے ہیں تو جب پکارنے کی باری آئے گی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ انسان کسی کو نہیں پکارے گا۔ جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جنگ احد ختم ہو گئی، مسلمانوں کو اس میں کچھ نقصان بھی ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جنگ احد کے بعد کچھ منافقین نے صحابہ سے اور اللہ کے نبی سے کہا کفار پھر سے جمع ہو گئے، کفار پھر سے جمع ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب یہ سنا تو تمام صحابہ نے کیا کیا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ ان کا مقابلہ کریں گے، جائیں گے، لڑیں گے۔ تو یہاں پر جب صحابہ کو ڈرایا گیا کہ کفار پھر سے تیار ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس جماعت میں جن کو منافقین ڈرا رہے ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ صحابہ اور اللہ کے نبی کا جملہ کیا تھا؟ اللہ ہمارے لیے ان دشمنوں سے کافی ہے۔ اگر اللہ کے نبی مدد کرنے والے ہوتے تو اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، صحابہ کے ساتھ موجود بھی ہیں اور مشکل کا وقت بھی ہے، لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے لیے کافی، یہ نہیں کہ نبی ہیں، نبی ہمارے لیے کافی۔ تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ جائے تو کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ تیسرا مسئلہ، اور یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان من اطاع الرسول، جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک مانتا ہے۔ ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کیا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہے ہمارا ایمان؟ بتائیے آپ لوگ، ہے نا ہمارا ایمان کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو آنے والا ایک کام ہمیں کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ہمارے جتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو، ہم ان سے کبھی بھی دوستی اور محبت نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ایک مومن کے لیے وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کی دوستی اور دلی محبت نہ رکھی جائے۔ کفار سے معاملات کرنے کی یا ان سے دوستی کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک بندہ ایک غیر مسلم سے، کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، یا کسی ہندو سے، یا کسی بدھسٹ سے، کسی سے بھی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے محبت کریں۔ ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن،
مسلمانوں کا دشمن کافر ہے، اس کے باوجود ہم اس کے کفر کی وجہ سے اس سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ ایسا ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ لیکن بعض جملے ایسے ہیں جو انسان نکالتا ہے اور اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا۔ عام طور پر آپ مسلمانوں میں ایک جملہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے یہ کفار اچھے ہیں، ہمارے لوگ اعتبار کے لائق نہیں، وہ لوگ کتنا اعتبار ہے ان کا، ہمارے علاقے گندے ہوتے ہیں، ہم ان کے علاقوں کو دیکھیں کتنے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں بہتر قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مسلمان کے اندر کتنی ہی خامی کیوں نہ ہو، ان کے اندر جو خامی ہے اس کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ ان کے اندر کیا خامی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے ان کے اندر اللہ سے بغاوت، رسول کی نافرمانی، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اس کے مقابلے میں ایک گیا گزرا مسلمان ان سے لاکھ درجے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کبھی بھی ہم ان کی تعریف نہ کریں، بطور خاص ان کے دین کو بنیاد بنا کر کہ ہمارے مسلمانوں سے تو وہ کافر بہتر ہے، ایسا جملہ ہرگز نہ کہیں۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، اگر انسان جانتے بوجھتے ایسا کہیں تو اسلام سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو کفار سے ان کے کفر کی وجہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا، کفار سے دوستی کرنا دنیاوی مقصد کی خاطر، یہ کبیرہ گناہ۔ کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ۔ اس لیے کہ دوستی میں محبت ہوتی، محبت دل کا عمل ہے، دل کا عمل دین کی بنیاد پر ہونا ہے۔ دشمنی انسان دل سے کرتا ہے، دشمنی ہم جس سے کر رہے ہیں دین کی بنیاد پر ہو، محبت جس سے کر رہے ہیں دین کی بنیاد پر ہو۔ اس لیے کہ محبت کا تعلق، دشمنی کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے دل سے ہے، اور دل کا عمل اس کی بنیاد کس پر ہونا ہے؟ دین پر ہونا ہے۔ اب اگر ایک شخص دنیا کمانے کے لیے ایک کافر سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ کفر کی جو غیرت انسان کے اندر ہونا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے کہ میں اس سے ڈیل کروں گا تو منافع زیادہ ہوگا، اس بنیاد پر ایک مسلمان کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے، اس بنیاد پر اس سے دوستی کو قائم رکھتا ہے اور خوشی غم میں اسی بنیاد پر شریک ہوتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ۔ آپ ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اس بات کو سننے کے بعد کفار سے نفرت کریں یا ان سے لڑائی کریں یا جھگڑا کریں، ان سے بات چیت، یہ مطلب نہیں۔ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ کے اچھے اخلاق انہیں دین کی طرف راغب کریں گے۔ لیکن دل کا جو عمل ہے، دوستی ہے، دشمنی ہے، محبت ہے، یہ دین کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان کو اپنا دوست بنائیں گے، نہ چاہتے ہوئے ان کے افکار ہمارے اندر آئیں گے، کفر سے جو نفرت ہونا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے انسان کو دنیاوی مفاد کے لیے بھی ان سے محبت نہیں کرنا ہے۔ آج ایک ایکٹر یا ایک کھلاڑی جو کافر ہے، ہم اس کی خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تصویر کو اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ میچ ہوتا ہے، ایک کافر جیت جاتا ہے اور اس کی فوٹو کو اٹھا کر ہم اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم کسی کو انتخاب کر کے اس کی محبت کو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اور وہ کافر ہے، یہ کبیرہ گناہ، حرام ہے یہ چیز۔ آپ کے اندر کفر کی اتنی غیرت ہونی چاہیے، اس آدمی کے اندر کتنی بھی خوبی کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنے پیج پر سجا کر کے دنیا کے سامنے اس کی نمائش کریں، یہ ہمارا ایمان ہرگز گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیاوی مقصد کے لیے بھی اگر کوئی شخص کسی کافر سے دوستی کرتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور صورت، کفار سے دوستی کی، ان سے محبت کی، فطری طور پر کفار سے محبت کرنا فطری طور پر ہے، یعنی ہمارے نیچر میں ہے کہ ہم ان کافروں سے محبت کریں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے، اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے؟ بتائیے آپ لوگ، ہو سکتا ہے ایسے؟ ہو سکتا ہے۔ ہمارے والدین اگر کافر ہیں، ہمارا بھائی اگر کافر ہے، ہمارا بھائی اگر کافر ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے کفر کو پسند نہیں کرتے، لیکن خونی رشتہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں اس سے محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی۔
اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت میں آ کر وہ جو کفر پر ہیں ہم بھی کفر کرنے لگے، یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام لا لیے، اسلام لانے کے بعد ہمارے والدین اگر ایسے ہیں، وہ اسلام ابھی نہیں لائے ہیں، ہمارا بھائی یا ہماری بہن اسلام نہیں لائی ہے، تو خونی رشتہ ہونے کی بنیاد پر فطری طور پر ہمیں ان سے محبت ہوگی، تو یہ محبت مانے نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میں آ کر کے ان کے کفریہ کسی عقیدے کے حامل نہ بن جائیں، ان کے کسی کفریہ تہوار میں ہم جا کر کے شریک نہ ہو جائیں۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، دوست کافر ہے، دوست کافر ہے، کرسمس مناتا ہے، عید پوجے مناتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، وہ اگر ہمارا اونر ہے یا ہمارا دوست ہے، ہم اس کو اس موقع پر وش نہ کریں گے، مبارکبادی نہ دیں گے، وہ ہم سے دور ہو جائے گا یا ہم سے دشمنی کرے گا یا ہمارے اور اس کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، اس بنیاد پر ہم اس کے کفر پر اسے مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ حد درجے گری ہوئی حرکت ہو، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کافر کو اس کے کفر کی مبارکبادی دیں محض اس لیے کہ ہمارا اور اس کا تعلق نہ بگڑے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں جو آج کے درس میں ہم نے سنی، یہ جو آخری بات ہم نے سنی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آپ کسی بھی ایمان والے کو ایسا نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان سے محبت بھی کرتا ہو، ایسا آپ کسی بھی ایمان والے کو نہیں پائیں گے، گرچہ سامنے کافر کون ہو، آباءہم اس کا باپ کیوں نہ ہو، وابناءہم اس کا بھائی کیوں نہ ہو یا اس کا بیٹا کیوں نہ ہو یا اس کے خاندان والا کیوں نہ ہو، ایمان والے کبھی بھی سامنے اگر کفر کرنے والے ہیں اور یہ کفر کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک قیدی، تقریباً کتنے قیدی آئے؟ 70 قیدی آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ان قیدیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے ابو العاص، ان قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا تھے حضرت عباس، ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام کے سب سے پہلے کسی اور ملک میں جا کر کے شہر میں جا کر کے دعوت دینے والے ہیں، ان کے بھائی تھے، ابو عزیز ان کا نام تھا۔ یہ تمام قیدی بن کر کے آئے ہیں۔ قیدی کیوں بنے ہیں؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جنگ میں آئے تھے، مسلمانوں سے دشمنی تھی ان کی۔ اب اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں اور کئی ایک صحابہ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ کیا چھوڑ دیا مسلمانوں نے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہمارا داماد ہے، ہمارا چچا ہے، اس بنیاد پر چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز، ان کو ایک شخص باندھ رہا تھا، قیدی ہیں، باندھ رہا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو کس کر باندھو، اس کی ماں مالدار ہے، خوب ہدیہ دے گی یا فدیہ دے گی اور اس کو چھڑائے گی، اس کو چھوڑنا مت۔ سگے بھائی ہیں لیکن مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے سگے بھائی کو دیکھے بغیر مسلمانوں کی حمایت میں بات کرتے ہیں، اس کو کس کر کے باندھو۔ اللہ کے نبی کے داماد ابو العاص قیدی ہیں، ان کی بیوی زینب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنی ماں کا ختیجہ کا ایک ہار دے کر کے بھیجتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اجازت لے کر کے ان کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں اور معاملہ اس طرح حل پاتا ہے۔ ایسا ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ یہ میرا داماد ہے، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کے جسم پر کپڑا تک نہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ مسلمانوں کو کیا کیے تھے وہ؟ بعد میں ان میں سے کئی ایک لوگ اسلام لائے، لیکن اس وقت حالت کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں رشتہ دار آئے ہیں، دوست آئے ہیں، بھائی آیا ہے، داماد آیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی رشتہ معتبر نہیں، ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ایک مسلمان کے مقابلے میں ہم ایک غیر مسلم کو اہمیت دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اس کے ساتھ تجارت کرنے میں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ایمان میں کمی کی علامت ہے، کفر کی جو غیرت ہے اس میں کمی کی علامت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کفار سے دوستی مت کرو، حتیٰ کہ برے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ جو برے لوگ ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، بے نمازی ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا
کہ ہم ان سے دوستی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کافر نہیں بن جائیں گے؟ ہم شرابی سے دوست کریں گے، میرے کئی ایک دوست شرابی ہیں، میں کبھی شراب نہیں پیتا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ علماء لکھتے ہیں آپ ایک شرابی کو دوست بنائیں گے، ٹھیک ہے آپ شرابی نہیں بنیں گے، لیکن شراب سے جو نفرت آپ کے دل میں ہونا ہے دھیرے دھیرے اس میں کمی آئے گی، کمی آئے گی اس میں۔ ایک بے نمازی سے آپ دوستی کریں گے، ٹھیک ہے آپ بے نمازی نہیں بنیں گے، لیکن ایک بے نمازی جو غلطی کر رہا ہے وہ غلطی کس قدر سنگین ہے، اس کی سنگینی میں کمی آئے گی آپ کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر ایک آدمی فلینظر احدکم من یخالل، آپ میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنایا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق محققین لکھتے ہیں آدمی کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آدمی اپنی پوری زندگی کا حساب کرے تو اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ سو کر کے گزارے گا، ایک حصہ دوستوں کے ساتھ گزارے گا، ایک حصہ وہ کام کرے گا۔ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹیں، ایک سونے میں جائے گا، ایک کام کریں گے جو ذمہ داریاں وہ ادا کریں گے، اور ایک حصہ کس میں جائے گا؟ دوستوں کے ساتھ۔ یعنی ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اب اگر یہ دوست کافر ہو، یہ دوست بدعتی ہو، یہ دوست مجرم ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، تو آپ سوچئے اتنا لمبا وقت ایسے آدمی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اگر برے دوستوں کا انتخاب کریں گے، اللہ کے رسول اور اللہ سے جو دشمنی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، تو آپ کا دین ایمان کب لٹ جائے آپ کو کبھی بھی اس کی فکر نہیں ہوگی، اور آپ اس سے کبھی بھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ جو تیسری بات ہے، ایمان والے پر ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ سے کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ رکھے، نہ ان سے کسی طرح کا تعلق رکھے، بس تعلق ہو بھی تو برائے نام، وہ اسلام سے قریب ہو جائیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس لیے نہیں کہ وہ کفر پر رہیں ہم انہیں کفر پر مبارکبادی دیں، اور اس کفر کی وجہ سے ہم اگر مبارکبادی دیں گے تو دنیا کا ہمارا فائدہ ہو جائے۔ ان تمام افکار سے انسان کو بہت دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کے درمیان ایک مرتبہ بات چیت ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا اے ابا جان، آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے، چونکہ تم اسلام کے خلاف آئے تھے، میں رتی برابر بیٹے کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے، اس لیے کہ اس میں میرے اور آپ کے ایمان کی، عقیدے کی، ہمارے منہج کی حفاظت ہے۔ انسان بدعتیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جائے گا، اس کا دین، ایمان سب کچھ متاثر ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ وہ اسلام سے بھی مرتد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس طرح بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور دین سیکھنے کے لیے جو ہم وقت نکال رہے ہیں، اے اللہ ان تعلیمات سے، ان دین کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے وقت میں، اولاد میں، مال میں، عمر میں، ہم سے جڑی ہر چیز میں اے اللہ دین سیکھنے کی بنیاد پر تو خیر و برکت عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اسی طرح آپ لوگ جڑے رہیں، انشاءاللہ دین کی وہ باتیں سیکھ پائیں گے جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، درس کے اختتام پر 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتوں کا سیکھنا واجب قرار دیا تھا، تو آج کے درس میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے 3 باتوں کا سیکھنا واجب قرار دی۔ تو 3 باتیں کیا ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے؟ ہم نے سنے، ہاتھ اٹھائیے، میں کہوں گا تو جواب دینا ہو، بتائیے۔ سب سے پہلے اللہ کو خالق اور رازق ماننا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ ایک لقمے کے لیے آسمان بھی زمین بھی حرکت میں آتے ہیں، تب جا کر کے لقمہ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک بات ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھانا اس کے بعد جواب دینا۔
جی تینوں باتیں بتانا. ایک بات خالق اور رازق ہو گئی, دوسری بات کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بارک اللہ فیک. تیسری بات جو ابھی سنے ہم تھوڑی دیر پہلے, ان کو موقع دیں گے آدم بھائی. کیا ہے تیسری بات؟ کفار سے کرنا ہے. صحیح ہے, کرنا. بارک اللہ فیک. دین کے دشمنوں سے, اللہ کے اور رسول کے دشمنوں سے کیا کرنا؟ دوستی کرنا ہے, محبت نہیں کرنا ہے. اور دنیاوی مقصد کے لیے بھی دوستی اور محبت نہیں کرنا ہے. ہاں تعلق قائم رکھیں گے, ان سے لین دین کریں گے, تجارت کریں گے, لیکن دل کا جو تعلق ہے وہ تعلق انہیں نہیں دیں گے. اللہ کے نبی یہودیوں سے معاملات کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ, جنگی لباس, ایک یہودی کے یہاں گروی تھا. معاملات کریں گے, لین دین کریں گے, تجارت کریں گے, لیکن دل کا جو تعلق ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے خاص رکھیں گے. کسی بھی کافر سے اس بنیاد پر ہم دوستی اور محبت نہیں کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ زید. ایک بات بتائے آپ, کفار سے دوستی نہیں کرنا ہے, اور دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ کو خالق اور رازق ماننا. بارک اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. آئیے. بارک اللہ فیک. اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے, کفار سے دوستی کرنے کے 3 درجے ہیں یا 3 صورتیں. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ کفار سے ایک انسان جو تعلق قائم کرتا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ بتائیے. یعنی دنیاوی مقصد کے لیے کسی کافر سے محبت کرنا, دوستی کرنا حرام ہے, جائز نہیں. تعلق کیجیے آپ, دوستی اور محبت نہیں کرنا. اس لیے کہ دوستی اور محبت یہ دل کا عمل ہے. دل کا عمل دین کی بنیاد پر ہوگا. کسی کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت نہیں کرنا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ہی بہتر ہے, اور ہم نے اس سلسلے میں تفصیل سنی ہے. بارک اللہ. اور فطری محبت کرنا, کفار سے فطری محبت کرنا, اس پر گناہ نہیں ہے, لیکن اس محبت کی بنیاد پر کوئی کفریہ کام نہیں کرنا یا کسی کفریہ تقریب میں شرکت نہیں کرنا. والدین, بھائی بہنیں اگر کافر ہیں تو ہم ان سے حال چال پوچھیں گے, انہیں خرچ بھی دیں گے, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات بھی کریں گے, لیکن اگر وہ کفریہ کوئی عید منا رہے ہیں تو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الماجد. بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا, وہ 3 درجے کیا ہیں؟ انسان کی پوری زندگی کو نہیں بولنا, جواب نہیں دینا آپ لوگ, ہاتھ اٹھانا. ہاں بتاؤ. یعنی انسان کی زندگی کا ایک حصہ صرف سونے میں جاتا ہے, دوسرا حصہ دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے, تیسرا حصہ نہیں بولنا آپ لوگ, صحیح بول رہے ہیں, بولو, بیٹھ جاؤ آپ. ہاں بولو. بارک اللہ فیک. ایک انسان اپنی ذمہ داریاں, کام کاج ہے, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, ایک حصہ اس میں جاتا ہے. ایک حصہ کس میں جاتا ہے؟ سونے میں. اور ایک حصہ دوستوں کے ساتھ فریش ہونا, موڈ فریش کرنے کے نام پر, گھومنے کے نام پر. تو انسان کو ہمیشہ دیندار, نیک, صالح, ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے. کیا نام آپ کا؟ سید. لیجیے. بارک اللہ فیک. یہاں پر ہمارا درس مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح شرکت کریں, اپنے گھر کی خواتین کو, اپنے بچوں کو لائیں اور انہیں دین سکھائیں, ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اس سے متعلق سوال کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, مجھے آپ کو سب کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وَقُلْ جَاءَ
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.